صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمائے ہوئے 557 سال بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ نور الدین زنگی بہت متقی پرہیزگار بادشاہ گزرا ہے، تہجد گزار، اوراد و وظائف میں رہنے والا۔ ملک شام میں بادشاہ اس وقت رہا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وہ تہجد کی نماز پڑھ کر بستر پر لیٹا تو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ خواب میں آ کر فرمانے لگے کہ 2 آدمی مجھے پریشان کر رہے ہیں، مجھے ان 2 آدمیوں سے بچاؤ۔ بہت پریشان ہوا، نیند سے بیدار ہوا اور پھر وضو کیا، پھر 2 رکعتیں نماز پڑھی، پھر لیٹا۔ پھر خواب میں وہی منظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور 2 آدمیوں کی شکلیں بھی آپ نے دکھائیں اور بتایا کہ یہ 2 آدمی ہیں جو مجھے پریشان کر رہے ہیں، آپ مجھے ان سے بچائیے۔ پھر پریشان ہو کر گھبرا کر اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر لیٹا تو تیسری دفعہ بھی خواب میں یہی نظر آیا کہ 2 آدمیوں کی شکلیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتائیں اور فرمایا کہ ان 2 آدمیوں سے مجھے بچاؤ۔ پھر اٹھا، بہت پریشان ہوا، اپنے خاص وزیر جمال الدین جن کا نام ہے ان سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو وزیر نے کہا کہ اب تو تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، فوراً یہاں سے چلیں مدینہ طیبہ۔ چنانچہ 20 خاص افراد کا ایک قافلہ تیز رفتار اونٹیوں کے ساتھ چلا ملک شام سے۔ 16ویں دن مدینہ طیبہ یہ قافلہ پہنچا۔ سب جگہ اعلان کر دیا گیا کہ بادشاہ وقت زیارت نبوی کے لیے، زیارت روضہ رسول کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اعلان ہو گیا۔ اب بادشاہ آئے اور نماز پڑھی مسجد نبوی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سلام عرض کیا۔ پھر سوچ میں پڑ گیا کہ ان 2 آدمیوں کو کس طرح پکڑا جائے، کس طرح ان کو گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ اعلان کروایا گیا کہ سارے مدینے والوں کے لیے ضیافت کا انتظام ہے بادشاہ کی جانب سے۔ مدینہ منورہ تھوڑا سا تھا، آبادی تھوڑی سی تھی، سب لوگ، کوئی ایک فرد بھی باقی نہ رہے، سب کے سب آ جائے۔ چنانچہ ایک جگہ کھانے کا نظم کیا گیا، سب لوگ کھانے پر آئے اور فرمایا گیا کہ ہر ایک بادشاہ سلامت سے ملاقات کریں اور تحفہ لیتے جائیں۔ چنانچہ ایک شخص آگے بڑھتا تھا، ملاقات کرتا تھا، تحفہ لیتا تھا اور آگے بڑھتا تھا۔ بادشاہ سلامت ہر ایک کو بغور دیکھتے تھے کہ خواب میں جو تصویریں بتائی گئی ہیں وہ صاحب کہاں ہیں۔ پورے مدینے کے پورے افراد ملاقات کر کے باہر نکل گئے، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہیں آئے۔ تو بادشاہ پھر غمگین اور متفکر ہوا کہ کیا کیا جائے۔ پھر پوچھا کہ سب لوگ آ گئے؟ کہا کہ سب لوگ آ گئے۔ نہیں، ابھی کچھ باقی ہیں۔ کہا کہ نہیں، 2 آدمی ہیں جو مغربی ہیں، جو انتہائی بزرگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، وہ کہیں آتے جاتے نہیں ہیں، کسی کی ضیافت بھی قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ دوسروں کو دیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، اور وہ ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں،
مسجدیں اور جنت البقیع کی بھی زیارت کرتے ہیں اور دن میں روزہ بھی رکھتے ہیں، رات بھر نوافل میں رہتے ہیں اور کسی سے کوئی گفتگو بات چیت نہیں کرتے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، وہ جو 2 آدمی ہیں ان 2 آدمیوں کو بلا لاؤ۔ چنانچہ کارندے بھجوائے گئے تو مدینہ طیبہ مسجد نبوی سے قریب ہی ایک رباط یعنی ایک ہوٹل میں نیچے کی منزل میں ان کا قیام تھا۔ لوگ بلانے کے لیے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو کہیں آنے جانے کے عادی نہیں ہیں، ہم یہی رہتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، بادشاہ سلامت کا حکم ہے، آپ کو آنا پڑے گا۔ چنانچہ وہ لوگ زبردستی وہاں سے آئے مجبور ہو کر۔ تو بادشاہ نے ان کے چہروں کو غور سے دیکھا تو یہ وہی 2 چہرے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین زنگی کو خواب میں بتائے تھے کہ ان 2 سے مجھے بچاؤ۔ اب وہیں پر ان کو رکایا، کھڑا کیا اور خود بادشاہ ان کے قیام گاہ گیا اور کارندوں سے کہا کہ ان کے کمرے کی تلاشی لو۔ چنانچہ خوب تلاش کیا گیا لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ ایک بوریا ہے، اس کے اوپر مسلح بچھا ہوا ہے۔ بہت ہی زیادہ درویشانہ فقیرانہ زندگی بسر کر رہے ہیں لوگ۔ پھر بادشاہ کو شک ہوا تو اس نے کہا کہ یہ مسلح بھی اٹھاؤ جانماز اور بوریا بھی اٹھاؤ۔ جب بوریا اٹھایا گیا تو نیچے پتھر نظر آیا، تو پتھر جب اٹھایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ پتھر سے کہ نیچے ایک سرنگ بنی ہوئی ہے، ایک راستہ بنا ہوا ہے۔ اب ان لوگوں کی خوب پٹائی کی گئی۔ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو عیسائی بادشاہ نے لالچ دے کر ہم کو یہاں بھیجا ہے کہ ہم نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر چرا کر لے آئیں۔ چنانچہ ہم لوگ یہاں سے سرنگ بنائے ہیں۔ تو دیکھا گیا کہ وہ سرنگ وہاں سے لے کر روضہ اطہر کے بالکل قریب تک پہنچ چکا ہے، اور بادشاہ سلامت خود اس سرنگ کے اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ بالکل قریب تک وہ سرنگ بنا ہوا ہے۔ بعض تاریخی روایات میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بھی نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کا بوسہ بھی لیا حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور فرمایا کہ انتہائی نرم و ریشم کی طرح آپ کے قدم مبارک تھے۔ پھر اس کے بعد ساری سرنگ بند گئی اور ان دونوں کو تختہ دار پر اسی وقت چڑھایا گیا، دونوں کو پھانسی دی گئی، اور اس وقت بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ اس روضے کے اطراف بہت نیچے تک گڑھا کھودا جائے، جہاں تک پانی نظر آ جائے، بالکل نیچے تک جہاں تک پانی ہوتا ہے وہاں تک۔ چنانچہ وہاں تک کھدوایا گیا اور بتایا گیا کہ پانی نظر آ رہا ہے۔ تو اب چاروں جانب سیسا پگھلائی ہوئی، رانگ پگھلائی ہوئی دیوار، بالکل مضبوط دیوار نیچے سے لے کر اوپر تک بنا دی گئی ہے۔ اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی اندر جا نہیں سکتا، کوئی جھانک نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو عزیزان گرامی، جو زائر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جو سلام عرض کرتا ہے، اس کو قبر نظر نہیں آتی، مقبرہ نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ اطراف سے دیوار بنی ہوئی ہے۔ قریب 900 سال ہو گئے، 900 سال سے اب تک کسی کو نظر نہیں آیا ہے۔ اب لوگ طرح طرح کی تصاویر چلاتے ہیں یوٹیوب میں کہ یہ مقبرہ ہے اور اس پر قبر بنی ہوئی ہے، سب جھوٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اللہ نے اس طرح حفاظت کا انتظام فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے اپنے فضائل اعمال میں، فضائل حج میں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے۔ شمس الدین ثواب رحمۃ اللہ علیہ
یہ حرمین شریفین کے رئیس تھے، بڑے ذمہ دار. وہ خود کہتے ہیں کہ امیر مدینہ کو حلب کے کچھ اہل کتاب رشوت دے کر اس بات پر راضی کر لیے کہ ہم ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ان دونوں کا جسم یہاں سے لے جائیں گے. اور وہ امیر مدینہ بھی ایسا تھا کہ اس نے پیسوں کی خاطر ان کو اجازت دے دی اور معاملہ طے ہو گیا. اور بتلایا گیا شمس الدین ثواب کو کہ یہ لوگ عشاء کے بعد سارے لوگ جانے کے بعد مسجد نبوی کے بند ہو جانے کے بعد کچھ لوگ آئیں گے، آپ ان کے لیے دروازہ کھول دینا اور وہ جو چاہیں کریں، تم ان سے تم چھیڑ چھاڑ نہ کرنا. وہ خود کہتے ہیں کہ میں بہت رنجیدہ اور غمگین تھا، چنانچہ دروازہ بند کر دیا گیا عشاء کے بعد، اور لوگ آئے ہاتھوں میں کدال اور پھوڑے اور سبل وغیرہ بہت سے ہتھیار لے کر آئے. اور چونکہ امیر مدینہ کا حکم تھا، میں نے دروازہ کھول دیا اور ان کو اندر جانے دیا. میں گنتا رہا، شمار کرتا رہا، 40 افراد تھے جو اندر داخل ہوئے، اور میں دروازہ بند کر لیا اور میں باہر بیٹھ کر روتا رہا، مسلسل صبح تک میں روتا رہا. جب صبح کو دروازہ کھول کر دیکھا گیا تو نہ وہ افراد تھے نہ پھوڑے تھے، زمین وہیں پر پھٹ کر ان سب کو ان کے پھوڑوں سمیت نگل چکی تھی، کوئی ایک فرد بھی باقی نہیں رہا. عزیزان گرامی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس طرح اللہ نے حفاظت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی اور شیخین رضی اللہ عنہما یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے جسم مبارک کی. تو یہ مقدس مقام ہے، تو وہاں پر جب آدمی جائے تو پورے ادب و احترام کا خیال رکھے. مدینہ طیبہ میں قیام کے دوران قدم بھی آہستہ رکھے. کتابوں میں موجود ہے کہ قدم بھی زور زور سے دھپ دھپ کی آواز نہ آئے، بلکہ آہستہ آہستہ چلے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ جب قریب آئے تو بہت قریب بھی نہ جائے، بہت دور بھی نہ جائے، بہت دور بھی نہ ہٹے، بلکہ درمیانی فاصلہ رکھ کر درمیانی آواز سے سلام پڑھے. یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام یا خاتم النبیین یا سید المرسلین یا رحمت للعالمین. اس طرح کے جو بھی سلام ہیں، پھر اس کے بعد دونوں خلفاء پر سلام پڑھ کر قبلے کی جانب آ جائے اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرے کہ اے اللہ ہماری اس زیارت کو قبول فرما اور اس کو نجات کا ذریعہ بنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری سفارش واجب ہو گئی، تو اس کا حقدار مجھے بنا. اس طرح کی دعائیں وہاں پر پڑھیں. عزیزان گرامی، مسجد نبوی میں گنبد خضرا بھی ہے. آپ حضرات اس کو دیکھتے ہیں. جو عشاق ہے اللہ کے نبی کے، وہ دور سے جیسے ہی گنبد خضرا نظر آتا ہے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، اور وہیں پر وہ اپنی سواری سے، اپنی موٹر کار سے، اپنی بس سے نیچے اتر جاتے ہیں اور ننگے پاؤں وہاں سے چل کر آتے ہیں. یہ گنبد خضرا کی بھی اس کے سلسلے میں علماء اکرام نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ سعودی حکومت جب قائم ہوئی تو اس سے پہلے ترکوں کی حکومت تھی، اور ترکیوں نے سارے قبرستان میں، جنت البقیع میں، ہر قبر پر انہوں نے عمارت بنائی تھی، گنبد بنائے تھے کہ یہ ازواج مطہرات کے مقبرے ہیں اور یہ فلاں صحابی کے ہیں اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے. اس طرح پورا
جنت البقیع کا قبرستان ہر ایک پر گنبد بنے ہوئے تھے. جب سعودی حکومت جب آئی تو انہوں نے دیکھا کہ روایتوں میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ قبر پر تعمیر کرنا اور گنبد بنانا، گھر بنانا، جس کو بنا علی القبور کہتے ہیں، کہ یہ جائز نہیں ہے کہ قبر کے اوپر کوئی عمارت تعمیر کی جائے. اب جب یہ حدیث سامنے آئی تو انہوں نے جتنے جنت البقیع کے جتنے گنبد تھے سب کو انہوں نے گرا دیے، سب پر بلڈوزر چلا دیا، کہ اس لیے کہ حدیث میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس لیے سب کو انہوں نے توڑ دیا. اب باری تھی گنبد خضرا کی، کہ گنبد خضرا بھی تو مقبرے کے اوپر ہے، کہ اب اس کو کیا کیا جائے. تو اس وقت کے بادشاہ نے یہ کہا ان علماء سے کہ یہ معاملہ بین الاقوامی ہے، عالمی مسئلہ ہے. ہم جب تک سارے عالم کے علماء سے مشورہ کر کے ان کو مطمئن نہیں کر لیں گے، اس وقت تک اس گنبد خضرا کو نہیں گرائیں گے. جو سب کے سامنے یہ روایت پیش کریں گے، سب کو راضی کریں گے، سب راضی ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ہم گنبد خضرا کو نیچے اتاریں گے. چنانچہ اسی زمانے میں ایک وفد سعودی حکومت کا، علماء کا ایک بہت بڑا قافلہ ہمارے اس ملک ہندوستان بھی پہنچا، اور کتابوں میں ہے کہ دیوبند میں پہنچا، اس لیے کہ دیوبند اس وقت علماء کا مرکز تھا. چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے معتمم صاحب سے انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کی طرف سے ہم لوگ آئے ہیں یہ مشورے کے لیے کہ گنبد خضرا کو وہاں سے ہٹایا جائے یا کیا کیا جائے اس کے ساتھ، اس لیے کہ حدیث میں اس طرح آیا ہے. تو اس وقت کے دور کے معتمم صاحب نے کہا کہ مجھے 3 دن کا وقت دیجئے تاکہ علماء اکرام سے مشورہ کر لوں، سب کو بلوا لوں. چنانچہ اطراف و اکناف جتنے اکابر بڑے بڑے علماء تھے سب کو دارالعلوم دیوبند میں جمع کیا گیا. کتابوں میں ہے کہ تقریباً 100 علماء اکرام جو بہت پائے کے تھے، بہت بڑے تھے، جید تھے اور علم میں پختہ تھے، جو راسخ فی العلم کہتے ہیں، گویا کہ جبال العلم تھے، علم کے پہاڑ، سب ایک جگہ ایک چھت کے نیچے جمع ہوئے. کتابیں کھولتے رہے، دیکھتے رہے، احادیث کا مطالعہ کرتے رہے، صبح شام، دنوں رات، کہ کیا کیا جائے، کہ گنبد خضرا کو وہاں سے ہٹانا یہ تو گوارا نہیں ہے کسی مومن کے لیے. لیکن کسی کو کوئی اور روایت نہیں، اور اس روایت کے بارے میں بھی تحقیق کی گئی کہ یہ روایت ضعیف ہے یا کمزور ہے، یا اس کے جو راوی ہیں ان میں کوئی راوی ایسے ہیں کہ جن کے اندر کچھ خامی ہو جس کی وجہ سے روایت میں ضعف پیدا ہو گیا ہو. لیکن دیکھا گیا کہ سب چیزیں صحیح ہیں، سند بھی متصل ہے، برابر صحابہ اکرام سے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے، اور بالکل مضبوط روایت ہے، بخاری شریف کی ہے روایت. اب جب تیسرا دن آیا، تیسری رات آئی، تو سب علماء متفکر تھے، کتابوں کو چھانتے رہے، دیکھتے رہے. پھر اس کے بعد وہ موقع آیا، عصر کے بعد سب علماء کو جمع کر لیا گیا بڑے حال میں. سعودی کی طرف سے وفد جو علماء کا آیا ہوا تھا، ان کا جو نمائندہ تھا، اس نے کھڑے ہو کر سب کے سامنے یہ حدیث پیش کی کہ قبر پر کوئی بھی عمارت بنانا، تعمیر کرنا، کسی بھی قبر کے اوپر گھر بنانا، چھت بنانا جائز نہیں ہے، حدیث میں موجود ہے. آپ حضرات نے 3 دن تک تحقیق کی ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے بہت سے مذاکرے کیے، مباحثے کیے، آپ کا پیغام ہم سعودیہ حکومت تک پہنچائیں گے. سب علماء روایت میں ہے تاریخ کی، سب خاموش رہے،
کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں، اس لیے کہ بڑا نازک مسئلہ ہے اور جواب صحیح دینا ہے۔ ہر ایک پریشان، بلکہ بعض علماء اس وقت رونے لگے، ان کی سسکیاں بن گئی، بالکل خاموشی طاری ہو گئی پوری محفل میں، پوری مجلس میں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ نے جو روایت پیش کی ہے وہ بالکل صحیح ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، قبر پر تعمیر جائز نہیں ہے، ہم اس کو بلا شبہ اور بلا شک ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جب یہ صحیح ہے تو پھر اجازت دیجیے آپ حضرات اس کی حدیث روشنی میں کہ ہم اس گنبد کو اتار دیں گے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اور ایک بات کا شرح صدر ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ شرح صدر کیا چیز ہے؟ شرح صدر یہ ہوا ہے کہ حدیث بھی صحیح ہے لیکن گنبد خضرا کو وہاں سے ہٹایا بھی نہیں جائے گا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے؟ جب حدیث صحیح ہے تو پھر گنبد خضرا کو ہٹا دینا چاہیے۔ تو پھر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی تو شرح صدر ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ سارے علماء کی طرف سے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیے حدیث کے کیا الفاظ ہیں کہ قبر پر تعمیر کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مکان پہلے سے موجود تھا، پہلے سے چھت موجود تھی، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر دفن کیا گیا ہے اور وہاں پر آپ کو لٹایا گیا ہے۔ تو چھت پہلے سے تھی، بعد میں آپ کو دفن کیا گیا ہے، کہ قبر پہلے ہو بعد میں چھت بنائی گئی ہو ایسا نہیں ہے۔ تو چونکہ چھت پہلے سے تھی اس لیے اب اس پر یہ حدیث، اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا اور اس گنبد پر اس کو محمول نہیں کر سکتے، اس لیے گنبد خضرا کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ سب علماء کی چیخیں نکل گئی، سب نے اس وقت اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور سعودیہ کی طرف سے جو علماء آئے تھے ان کو بھی اطمینان ہو گیا اور ان کو بھی شرح صدر ہو گیا۔ وہ سعودیہ کے جو امیر تھے ان کو انہوں نے یہ پیغام پہنچوایا کہ یہ چھت تو پہلے سے ہے، بعد میں تعمیر کرنا جائز نہیں ہے، یہ تو پہلے سے موجود ہے، اس لیے اس کو ہٹانا ضروری نہیں ہے، اس کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ گنبد خضرا یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد اور ان کے عشق رسول کی دلیل ہے، جو آج بھی اور قیامت تک جب تک وہ گنبد خضرا ہے جب تک اس کا یہ ثبوت ہے اور یہ گواہی دے رہی ہے کہ اس سرزمین میں ساری کائنات میں ہمارا یہ ملک اور اس ملک کے ایک عالم نے ایسی رائے دی کہ جس کی وجہ سے وہ گنبد خضرا اس کی جگہ باقی ہے۔ عزیزان گرامی، تو بہرحال جو صحیح علم رکھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ رسوخ فی العلم عطا کرتا ہے، وہ اسی طرح کے فیصلے اور اسی طرح کی شرح کرتے ہیں کہ سب کو اطمینان ہو جائے اور مسئلے کا حل بھی ہو جائے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، مدینہ طیبہ اور اس کی سرزمین اور اس کا ذرہ ذرہ ہمارے لیے بہت مقدس، بہت بابرکت ہے، اور وہاں پر قیام خوش نصیب احباب کو اللہ تعالیٰ اس کی دولت نصیب فرماتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اور بزرگان جب پہنچتے تھے تو بہت ہی احترام کے ساتھ، بہت ہی ادب کے ساتھ، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، یعنی شاعر کہتا ہے کہ یہ ادب کی ایسی جگہ ہے آسمان کے نیچے عرش الہی سے بھی زیادہ نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر،
نفس گم کردمی آیت جنید و بایزید اینجا. یہاں پر حضرت جنید بغدادی اور بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے اولیاء اور بزرگوں کا سانس بھی یہاں پر رکتا ہے. ادب و احترام کی وجہ سے وہ بھی سانس آہستہ لیتے ہیں کہ کہیں سانس بھی زور سے نہ نکلے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. عزیزان گرامی، مسجد نبوی اور روضہ رسول اور مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ ہے اور اس میں ستون بھی ہیں اور ایک ایک ستون کی بھی فضیلت ہے، کتابوں میں موجود ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس ریاض الجنہ مسجد نبوی میں جو ہے، جو جنت کا ٹکڑا ہے، اس کے بارے میں اور ان ستونوں کے بارے میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جو حجاج اکرام جا رہے ہیں ان کو پورے ادب و احترام کے ساتھ مسجد نبوی کے قیام کی توفیق عطا فرمائے. کسی بھی طرح کی ادبی سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ زیارت حرمین کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.